دوستو، پس پردہ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں اور یہاں پر موجود معصوم بچوں، اللہ کا بے شمار شکر احسان ہے جس وبا سے پوری دنیا پریشان ہے، جس پریشانی میں پوری دنیا مبتلا ہے، جس وبا اور بیماری میں امریکہ کا صدر تک مبتلا ہے، اللہ نے ہمیں اس سے بچا کر یہاں پر جمع کر رکھا ہے۔ اللہ کا بے شمار شکر احسان ہے۔ اللہ ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں، سلامتی کی حالت میں ہمیں، ہمارے بڑوں، ہمارے بچوں، ہمارے ساتھیوں، ہمارے گھر والوں کو اللہ نے حفاظت سے رکھا ہے۔ ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، آج کا مجھے خطبے کا عنوان دیا گیا ہے ہمارا وطن عزیز، ہمارا یہ پیارا ملک جس کو ہم ہندوستان، انڈیا، بھارت کے نام سے جانتے ہیں، اس کو آج کی تاریخ میں تمام قسم سے کے فتنوں سے بچانے کے لیے مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے، اس پر مجھے قرآن اور صحیح حدیث سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلانے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو قبول فرمائے۔ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، ایک اہم بات آپ کو میں بتاتا چلوں۔ آج کا دور ہمارے وطن عزیز کا اور دنیا کا دور، یقین مانیے اللہ کی قسم، دور جاہلیت سے ملتا جلتا دور ہے۔ اتنا سخت نہ ہو، لیکن ہمارا دور اس دور سے ملتا جلتا ضرور ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں، پھر ہمیں کرنا کیا ہے وہ مشن آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ کر لیں گے، دونوں جہاں کی بھلائی سمیٹ لیں گے، رسول اللہ اور صحابہ کی طرح نہیں کریں گے، ذلت دنیا کا مقدر بنے گی، جہنم آخرت کا مقدر بنے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود ہیں اور دور ہے مکہ کا، عرب کا دور ہے۔ آپ دیکھیے گلی گلی شرک عام ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق کی عبادت عام ہے، مخلوق کو چڑھاوے چڑھانا، مخلوق کے آگے سجدے کرنا، مخلوق کے آگے رکوع کرنا، مخلوق سے منتیں مانگنا، مخلوق سے مرادیں مانگنا، جانور، پتھر، سورج، چاند، تارے اور انسانوں کو اپنا حاجت روا سمجھنا اور ان کے لیے گڑ گڑانا مکہ کے دور جہالت میں عام بات تھی۔ اور بھائیو، آپ دیکھیں گے آج ہمارے اس علاقے سے لے کر پورے ہندوستان میں اور ہندوستان سے لے کے ایشیا بر اعظم میں اور یہاں سے لے کے دنیا میں وہی ماحول آپ کو نظر آئے گا، الا ماشاءاللہ چند ملکوں کو چھوڑ دیں آپ۔ گلی گلی شرک، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے اعلان کیا بدترین زمین کا گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، لیکن ہر گلی میں آپ کو ملے گا۔ کہیں پر انسانوں سے منتیں مانگی جا رہی ہے، کہیں پر مردوں کو چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے، کہیں پر مورتیوں کی پوجا چل رہی ہے، کہیں سورج چاند تاروں کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں پتھروں کی عبادت ہو رہی ہے۔ شیطان نے ایسے ورغلاہٹ میں ڈالا کہ اپنی اپنی مذہب کی کتابوں کو کونے میں رکھ دیے اور رب العالمین کے ساتھ بدترین گناہ پر ایک ذرے کثیر کافی انسان راضی ہو گئے، کافی انسان راضی ہو گئے۔ 700 کروڑ انسانوں میں لگ بھگ 550 سے 600 کروڑ لوگ پابندی کے ساتھ شرک جیسے بدترین گناہ میں ملوث ہیں۔ مکہ کا دور بھی وہی تھا، آج کا دور بھی وہی ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھیے مکہ کے دور میں نبی کی بات کا انکار کر دینا، نبی کو جھٹلا دینا، نبی کی بات کا مذاق اڑا دینا، نبی کے اوپر ظلم کرنا، نبی اور اس کے ساتھیوں کو ستانا، نبی کی بات کے ٹھٹے مار مار کر لوگوں میں واقعات بیان کرنا اور سرے سے اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر دینا عام بات تھی۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی کی باتوں کا مذاق اڑا دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی پیشن گوئیوں کا مذاق اڑا دیتے تھے۔
صحابہ کو بھوک کی حالت میں دیکھتے تو کہتے اچھا یہ ہیں جو ایران پہ حکومت کرنے والے ہیں، اچھا یہ ہیں جو قیصر و کسریٰ کو ہرانے والے ہیں، اچھا یہ ہیں جو روم کی بادشاہ جنہیں ملنے والی ہے، جن کے آنکھ پر کپڑا صحیح نہیں، جن کے سامنے کھانا صحیح نہیں، وہ حکومت کریں گے، اور مذاق اڑاتے جاتے۔ آج بھی دیکھ لیجئے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا انکار کر دینا، نبی کی سنتوں میں بدعت کر دینا، نبی کی بات کا مذاق اڑا دینا، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا دینا، نبی کی بات کو ایزی لے لینا، یہ کہہ دینا کہ ہمارے بڑے نہیں بتائے، یہ کہہ دینا کہ ہم تو پہلے نہیں سنے باپ دادا سے، ایسا کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا، چاہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، بہقی، مسند ابن احمد، موطا امام مالک، صحف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنی احادیث ہم تک آئی ہیں صحیح، ان کا انکار کر دینا عام بات ہے۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی کی سنت یہ تھی، صحیح ہے لیکن ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، آپ سننے کو ملے گا۔ نبی کی سنت کو چہرے سے کاٹ کر نالی میں بہا دینا عام بات ملے گی۔ نکاح نبی نے سادگی سے کیا، ہم بڑے عیش و آرام کے نکاح کرنا اور خوب فضول خرچی کرنا سنت کے خلاف جا کر عام بات ملے گی آپ کو۔ نبی کے لباس ٹخنے سے اونچا ہوا کرتا تھا، ہمارے پاس ٹخنے سے نیچے پہننا عام بات ملے گی آپ کو۔ یعنی مکہ کے دور میں نبی کی بات کا انکار کیا جاتا تھا، آج کے دور میں بھی اللہ کے نبی کے حدیث کا انکار کیا جاتا ہے۔ یہ دوسری مثال۔ تیسری مثال، مکہ کے دور میں بھائیوں بزرگوں دوستو سود عام تھا، لینا دینا لکھا پڑھائی کرنا، آج بھی سود عام ہے، لینا دینا لکھا پڑھائی کرنا۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا، دیکھو یہ بدترین گناہ ہے، اللہ اس کے نبی سے جنگ کے برابر کا گناہ ہے، پھر بھی ہم چھوڑنے کے لیے راضی نہیں۔ نہ دینا رکتا ہے، نہ لینا رکتا ہے، نہ لکھا پڑھی رکتی ہے، نہ گواہی رکتی ہے، نہ مشورہ رکتا ہے، نہ راستہ بتانا رکتا ہے، نہ جگہ دینا رکتا ہے، عام ہے سود۔ ای ایم آئی کے اندر کروڑوں کروڑوں انسان کھپ رہے ہیں، کروڑوں انسان پریشان، منتھلی ای ایم آئی گاڑی کا، منتھلی ای ایم آئی گھر کا، کاروبار کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 درجے، آخری درجے کا گناہ اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر، زنا کرنے کے برابر، لیکن پھر بھی ہمارے پاس عام ہے سود۔ مکہ کے دور جہالت میں بھی ایسے ہی حال تھا میرے بھائی، آج بھی ایسا ہی حال ہے۔ اس دور میں بھی غریبوں پہ ظلم کر کے سود لیا جاتا تھا، غریب مرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی آپ جا کے دیکھ لیے، کسان ہزاروں کی تعداد میں خودکشی کرتے ہیں ہر سال ہمارے ملک کے اندر۔ کیوں؟ اس دور میں بھی سود کی جہالت تھی، آج بھی سود کی جہالت ہے۔ شراب اس دور میں بھی پی جاتی تھی میرے بھائی، گلی گلی شراب پی جاتی تھی۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمام نشے کی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ لیکن ہمارے پاس گلی گلی شراب بھی موجود ہے، تمباکو بھی موجود ہے، دونوں حرام ہونے کے 400 سے زیادہ فتوے ہیں۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3392، جو نشہ زیادہ مقدار میں حرام ہے وہ نشہ کم مقدار میں بھی حرام ہے۔ One which is prohibited in the larger quantity is prohibited in the smaller quantity۔ زیادہ مقدار میں بھی حرام، کم مقدار میں بھی حرام۔ ایک بوتل حرام ہے، ایک گلاس حرام ہے، ایک خطرہ بھی حرام ہے۔ تمباکو کے پتوں پر جو نکوٹین ڈالا جاتا ہے، ڈپریشن کے طور پہ کام کرتا ہے، نشے کا مادہ ہے، حرام ہے، لیکن گلی گلی ہمارے پاس بکتا ہے۔ مکہ کے دور جہالت میں شراب عام تھی، آج بھی شراب اور تمباکو ہم نے عام کر دیا ہے۔ ہر منٹ 2 انسان ہمارے ملک میں مرتے ہیں شراب اور تمباکو سے۔ اس صدی میں 100 کروڑ سے زیادہ لوگ دنیا میں مریں گے تمباکو سے صرف۔
11 قسم کا کینسر ہے، لیکن ہم جہالت میں، اس دور میں بھی جہالت تھی، آج بھی وہی جہالت چل رہی ہے۔ اس دور میں بھی ملک تباہ ہو رہے تھے، آج بھی ہمارا وطن عزیز ملک تباہ ہو رہا ہے۔ اس دور میں بھی اللہ اس کے نبی کا حکم کا انکار کر دیا جاتا تھا، آج بھی انکار کر دیا جا رہا ہے۔ زبان سے دعوے ہیں میرے بھائی، عملی طور پر انکار کرتے ہیں۔ اس دور میں زنا عام تھا، اس دور میں زنا عام تھا، عورتوں کی عزت آسانی سے محفوظ نہیں تھی، آج بھی زنا عام ہے، ہر 4 دن میں بچیوں کی عزت لوٹنے کی خبر ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس دور میں حجاب صحیح نہیں تھا، لڑکے لڑکی پر نظر ڈالنے کے بعد نظر نہیں جھکاتے تھے، لڑکیاں اپنے آپ کو ڈھانک کر نہیں نکلتی تھی، بن سور کے نکلتی تھی، عزتوں پر حملے ہوتے تھے، آج بھی بن سور کر نکلتی ہے، عزتوں پر حملے ہوتے ہیں، ہر 4 دن میں کیسز سننے میں آتے ہیں، کئی کیسز رپورٹ بھی نہیں ہوتے۔ اس دور میں بھی لڑکیوں کی، ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، آج بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کا حکم نازل فرمایا، سورہ احزاب 33واں سورہ آیت نمبر 41 کے اندر، اور سورہ نور 24واں سورہ آیت نمبر 30 اور 31 میں حجاب کا حکم اللہ نے نازل فرمایا۔ صحابیات نے حجاب کر لیا، اپنے آپ کو ڈھانک لیا، ان کا ناخن تک نظر نہیں آیا۔ آج بھی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں دعوتوں کے اندر میک اپ کر کے بغیر حجاب کے کیمرے سے فوٹو لیتی ہے، ویڈیو میں آتی ہے۔ آج بھی ہماری ماں بہن بیٹیاں دعوتوں میں برقع پہن کے نہیں جاتی، غیر کے لیے بن سنور کر جاتی ہے۔ اس دور میں بھی بربادی تھی میرے بھائی، آج بھی بربادی چل رہی ہے۔ اس دور میں معصوم بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، نکاح کو شرمندگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، کسی کو داماد بنانے کو گرا ہوا سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں ایبارشن سے 2 کروڑ سے زیادہ بچیوں کو صرف ہمارے ملک ہندوستان میں 20 سالوں کے اندر ہم نے ختم کر دیا۔ ماں باپ نے ڈاکٹرز اور نرسز کے ساتھ مل کر 2 کروڑ سے زیادہ بچیوں کا قتل عام کر دیا۔ BBC کی رپورٹ۔ اس دور میں بھی قتل عام تھا، معصوم بچیوں کا زندہ دفن کرنے کا، آج ماں کے پیٹ کے اندر ایبارشن کا قتل عام ہے۔ جہالت اس وقت بھی تھی، اللہ اس کے نبی کے حکم کے انکار کی، جہالت آج بھی ہے۔ اللہ فرماتے سورہ انعام 6واں سورہ آیت نمبر 151، اللہ تعالیٰ تم اپنی اولاد کو اس لیے قتل مت کرو کہ وہ تمہارا کھانے میں حصہ بنے گی، اللہ نے تمہیں پالا ہے، اللہ انہیں بھی پالے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ایک اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، پالے گا وہ۔ لیکن نہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے میرے بھائی، ایبارشن سینٹر دن رات کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب بہت زیادہ کوئی تہوار آ جاتا ہے، ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا اتنے ہی زیادہ ایبارشن بڑھ جاتے ہیں الیاس صاحب، لڑکے لڑکیاں ملتے ہیں، ان پہ ایک دوسرے پہ قابو نہیں رہتا، شراب عام ہے، تمباکو عام ہے، نتیجے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ دور جہالت آج بھی ویسے ہی ہے میرے بھائی۔ اس دور میں عورتوں کو برہنہ نچانا، کعبۃ اللہ کے اطراف برہنہ ننگے ہو کر طواف کرنا شان کی بات سمجھی جاتی تھی۔ آج بھی دیکھ لیجئے پکچروں اور ٹی وی سیریل میں ہمارے گھر کی عورتیں بچے سب مل کر ناچنے گانے والیوں کو بڑے آرام سے دیکھتے ہیں۔ اس دور میں مجرے عورتیں خود آ کر کرتی تھی، آج ہمارے پاس ٹی وی اور موبائل کے ذریعے وہ گھر پر آ گیا ہے۔ اس دور میں عیش و عشرت، حرام بازی الگ طریقے کی تھی، آج طریقہ تھوڑا بدل گیا، لیکن اس سے زیادہ بدتر طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ دور بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، سچویشن ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ماحول ہے کہ سنبھلنے میں نہیں آ رہا۔
اب دیکھیں گے اللہ کے نبی اور صحابہ نے اس دور میں کیا کیا. جیسا حالات بگڑے، تکلیف ہوئی، اللہ کے نبی کے سینے میں آگ لگ جاتی تھی. شرک دیکھ کر، بدعتیں دیکھ کر، حرام بازیاں دیکھ کر، ابراہیم علیہ السلام کی نسل گندے گندے کاموں میں کیسے انوالو ہے، توحید والا گھر مکہ کعبۃ اللہ، اس کے اندر بت کیسے بٹھا دیے گئے. اللہ کے نبی کے سینے میں آگ لگتی تھی. آپ مکہ چھوڑ کے غار ہرا میں چلے جاتے تھے، کعبۃ اللہ سے دور پہاڑ پہ جا کے اندر غار میں بیٹھ جاتے تھے. مینجمنٹ کی ایک کہاوت ہے بھائی، MBA پڑھاتے وقت سکھایا جاتا ہے، فائر ان دا بیلی. جب اندر آگ لگتی ہے تو انسان کام کرنے نکلتا ہے. اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی، یہ بڑے بڑے گناہ دیکھ کر آپ نکل جاتے تھے، تکلیف سے پریشان ہو کر غار میں جا کر بیٹھ جاتے تھے. وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے والا عظیم کلام قرآن مجید نازل فرمایا. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربہم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اللہ کے نبی تاکہ آپ تمام انسانیت کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے. شرک کا اندھیرا، بدعتوں کا اندھیرا، حرام کا اندھیرا، قتل کا اندھیرا، غارت گری کا اندھیرا، شراب کا اندھیرا، ایسے تمام گناہوں سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت توحید کی طرف لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت دیں، نماز اور زکوٰۃ کا نظام سکھائیں، حجاب کا نظام سکھائیں اور شریعت کے قانون سمجھائیں. بربادی سے بچائیے مکہ کو، عرب کو، دنیا کو. اللہ کے نبی اور صحابہ نے جان لگا دی. میرے بھائی سمجھ گئے اللہ کے کلام اور نبی کے حدیث کے ذریعے جب یہ محنت ہوگی تب جا کر سوسائٹی کی بربادی رکے گی، ملک بچے گا، دنیا بچے گی، دنیا میں امن و سلامتی رہے گی، آخرت میں جنت کے وارث بن جائیں گے انشاءاللہ. جان لگا دیے، جان لگا دیے. وہ سمجھ گئے کہ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو اللہ کا کلام اور نبی کی سنتوں کو پھیلانا ہے، نافذ کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ، یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل، آپ سب سے بہترین لوگ ہو. اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا. یہ آیت نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے، اور یہ آیت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اللہ آپ کو سلیکٹ کرے ہیں، اللہ مجھے سلیکٹ کرے ہیں. اللہ نے 200 کروڑ امت مسلمہ سے کہا ہے کنتم خیر امت، آپ سب سے بہترین لوگ ہوئے مسلمانوں. تمام دنیا میں، کائنات میں اللہ کی نظر میں آپ سب سے بہترین ہو. کیوں؟ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو. انسانوں کے لیے نکالے گئے. تأمرون بالمعروف، نیکی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. جب یہ بات اللہ کے نبی اور صحابہ پر نازل ہوئی تو ایک وعدے کے ساتھ نازل ہوئی. میرے بھائی سورہ مومنون میں اللہ نے وعدہ فرمایا آپ تمام مسلمان، اللہ کے نبی آپ اور آپ کے ساتھ کے مسلمان اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، مجھ سے اور آپ سے اللہ کا وعدہ ہے. وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا وعدہ ہے؟ تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ قائم کرو، تم نیکی کا حکم دو، تم برائی سے روک دو. پانچوں وقت دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم اول وقت میں نماز پڑھ لو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول زمین کا سب سے بہترین عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی زمین کا سب سے دوسرا بہترین عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لینا. اول وقت میں دیر سے نماز پڑھنا، وقت ٹلنے کا انتظار کر کے نماز پڑھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا منافقوں کی نشانی ہے.
انتظار میں بیٹھے رہتا ہے، وقت ختم ہونا رہتا ہے، جب اٹھ کر کوے کی طرح 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ دیر سے نماز نہیں، اول وقت میں نماز۔ زمین کا دوسرا سب سے بہترین عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ نے حکم دیا تم نماز قائم کرو، اول وقت میں نماز پڑھ لو۔ جمعے کی فجر اللہ کی نظر میں سب سے بہترین نماز ہے پورے ہفتے میں۔ آج جس نے پڑھی اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین عمل کو اس نے کر لیا، اللہ کے حکم کے بہترین عمل کو اس نے کر لیا۔ آج جس نے نہیں پڑھی اللہ کی حفاظت سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو فجر کی نماز اگر پڑھ لیا جماعت سے اللہ کی پناہ میں ہے، اگر نہیں پڑھا اللہ کی پناہ کے باہر ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے بولتے الیاس بھائی فلانی جگہ فلانے بچے کو مارا گیا، فلانی جگہ فلانے بزرگ پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ میں اتنا ہی پوچھتا ہوں کیا ان کی فجر کی نماز جماعت سے ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی اللہ کی حفاظت میں رہنے والے تھے۔ اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو، سورہ مومنین کیا ہے؟ زکوٰۃ قائم کرو، امیروں سے مال لے کر غریبوں میں دو، سوسائٹی سے غریبی کو ختم کرو، قرضے کو ختم کرو، پریشانی کو ختم کرو، بحرانگی کو ختم کرو، مسکینیت کو ختم کرو، مضبوط کرو لوگوں کو۔ اللہ کے نبی اور صحابہ نے عمل کیا، 30 سال کے اندر پورے مدینے اور مکہ میں کوئی غریب نہیں بچا۔ ہمارے پاس نہ نماز کا اہتمام نہ زکوٰۃ کا اہتمام۔ تیسرا عمل نیکی کا حکم دو، اللہ کے نبی اور صحابہ اس پر لگ گئے، برائی سے روک دو، توحید کی دعوت دو، شرک سے روکو۔ الہ واحد، تم سب کا الہ ایک اللہ ہے۔ اننی انا اللہ فاعبدوا، کہہ دو میرا رب صرف اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ہی تمہارا رب ہوں اللہ، اور میری عبادت کرو صرف۔ یہ اعلان کرنا ہے، اور جانوروں، پتھروں، مورتیوں، سورج چاند تاروں، انسانوں کی پوجا سے روکنا ہے، ایک رب کی عبادت کی دعوت دینا ہے، ایک رب کی۔ اللہ کے نبی اور صحابہ صحابیات جان لگا دیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا یہ 4 کام کر لو اس زمین کا میں تمہیں بادشاہ بنا ڈالوں گا۔ You will be the king of the land if you establish prayer, establish zakah, invite for what is right, forbid what is wrong۔ تم نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، نماز اور زکوٰۃ قائم کرو، اس زمین کا تمہیں بادشاہ بنا ڈالوں گا۔ ابو جہل ہنس رہا ہے، ہنسنے دو۔ امیہ بن خلف ہنس رہا ہے، ہنسنے دو۔ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، ہنس رہے ہیں، ہنسنے دو۔ ولید بن مغیرہ ہنس رہا ہے، ہنسنے دو۔ ہندہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، ہنس رہی ہے، ہنسنے دو۔ تم عمل کرو، میں زمین کا بادشاہ بنا ڈالوں گا۔ اللہ کے نبی اور صحابہ نے عمل کیا، 40 سالوں کے اندر اللہ نے 55 ممالک کا بادشاہ بنا دیا۔ مدینے سے اٹھے، مکہ سے اٹھے تو دلی تک، دلی سے لے کے گرناڈا اسپین تک، اسپین سے لے کے نارتھ افریقہ تک صحابہ 3 کانٹیننٹس پر حکومت کر رہے تھے، 55 ممالک۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا وعدہ تھا ملک کو خود کے بچائے، پوری دنیا کو بربادی سے بچائے۔ 4 کام پابندی سے کر گیا، اور آزمائش آئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی صحابیہ چوراہے پہ لا کے برہنہ کر کے شرمگاہ میں برچھا مار کر کاٹ ڈالی گئی، صبر کر لیے۔ حضرت عمار شہید کر دیے گئے، صبر کر لیے۔ حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، صبر کر لیے۔ حضرت خباب کے کولہوں کو انگاروں پہ گھسیٹا گیا، صبر کر لیے۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پہ گھسیٹا گیا، صبر کر لیے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب حاملہ ہے، اونٹ پر ہجرت کرنا چاہتی ہے، ایک بدبخت نے اونٹ کے پیر کو مارا، اوپر سے گر گئی پیٹ کے بل، اور بچہ ضائع ہو گیا، صبر کر لیے، صبر کر لیے۔ اللہ کے نبی کے پیٹ پر پتھر مارنا پڑا، بھوک سے
صبر کر لیے. مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا, صبر کر لیے. شہیدی بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر گندا الزام لگ گیا, صبر کر لیے. اللہ کے نبی کے 7 بچوں میں سے 6 بچوں کا جنازہ اٹھ گیا, اللہ کے نبی صبر کر لیے. ہر تکلیف صبر کریں, صبر نہیں کریں, رب کعبہ کی قسم شرک بدعت اور حرام کو صبر نہیں کریں. میں اور آپ ہر گلی میں برداشت کر لیے, پڑوس میں شرک, سامنے شرک, پیچھے شرک, ہائی وے پہ شرک, محلے میں شرک. بتائیے ایک جگہ جہاں شرک و بدعت نہیں. روڈوں پہ ناچنا, ان کے نام کے ان کے نام کے تاگے تعویذاں, کڑے اور انگوٹھیاں, چھلے, گلی گلی ہمارے پاس عام بات ہے. ہم نے اللہ کے دین کو بڑے سستے میں لے لیا میرے بھائی. نتیجے میں آج ہم پر اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا, ظالموں کو مسلط کر دیا. دیکھیے آپ, اللہ کے نبی اور صحابہ پوری محنت کرے دین کے لیے, اللہ نے ظالموں کو ہٹا کر ان کے ہاتھ میں حکومت دے دی. ہم نے دین کی محنت چھوڑ دیے. آج ہم بلڈنگ بنانے کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں, بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں, انجینئر بنانے کے لیے جان لگا دیتے ہیں, کاروبار کے لیے پوری محنت لگا دیتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے ہم نماز کو نہیں آتے میرے بھائی, نماز کو نہیں آتے وقت پر. نتیجہ دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے, سنبھل رہے نہیں. اللہ کا وعدہ تھا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے مسلمانوں کی جماعت, اگر تم لوگ اللہ کے دین کی ذمہ داری نہیں اٹھاؤ گے, شرک کو نہیں روکو گے, بدعت نہیں روکو گے, حرام نہیں روکو گے, مسجدوں کو نہیں بھرو گے, بچوں کو دین کی تعلیم نہیں سکھاؤ گے, بربادی کا انتظار کرو, بربادی کا انتظار کرو. آج ہمارے بچوں کو میتھمیٹکس 200 فارمولے یاد ہے, فزکس 100 فارمولے یاد ہے, لیکن 20 قرآن کی آیتیں ترجمے سے یاد ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 حدیثیں نہیں یاد ہیں. ہمارا بچہ گریجویشن پڑھ لیا, لاکھوں روپے خرچ کر دیے, باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا, جنازہ نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ دین کی محنت نہیں کریں. رسول اللہ اور صحابہ دین کے لیے جان لگا دیے, اللہ نے دنیا کا بادشاہ بنا دیا, آخرت میں جنت دے دیا. ہم نے دین کو بھلا دیا, اللہ نے غیروں کے پیروں پہ لا کے پٹک دیا. آج ظالم ہمارے سر پر بیٹھے ہیں, آج ظالم ظلم کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے دین کو چھوڑ دیا, اللہ نے ہمیں بھی چھوڑ دیا. ہم نے قرآن حدیث بھلا دیا, اللہ نے ہمیں بھی غیروں کے حوالے کر دیا. خیر الحافظین اللہ, ہم نے اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت چھوڑ دی. حدیث خود صحیح حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, غور سے سنیے میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم لوگ اللہ کے دین کے لیے محنتیں کرنا چھوڑ دو گے اور غیروں کی دم پکڑ لو گے, بیلوں کی دم پکڑ لو گے, اللہ کے دین کے لیے کوشش نہیں, دعوت دین نہیں, قرآن حدیث کا ترجمہ نہیں, نماز کی پابندی نہیں, دین کے لیے جان لگانا نہیں, زمین کے لیے لڑ لیں گے, کاروبار کے لیے لڑ لیں گے, دین کے لیے جان دو میں, جان دو, جان دو. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم لوگ دین کی کوشش چھوڑ دو گے, بیلوں کی دم پکڑ لو گے, اللہ تم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا, جو نہ تمہارے بوڑھوں کی عزت کریں گے نہ بچوں پہ رحم کریں گے. اس وقت تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے, اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا, اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا.
پہلو خان بوڑھا آدمی تھا، مار ڈالا گیا. جنید نوجوان بچہ تھا، کاٹ ڈالا گیا. ہم نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ہمارا خون پانی سے سستا کر دیا. آپ دیکھیے جمعے میں اتنے لوگ، فرض نماز میں نہیں. جمعے کی واجب میں لوگ، فرض میں نہیں. اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، پابندی سے پڑھو، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. نماز چھوڑیں گے، نام عبداللہ ہے لیکن مشرکوں کا عمل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان والے میں اور کافر میں فرق نماز ہے. نماز پڑھا ایمان والا، نہیں پڑھا کافر. کفر کا فتویٰ ہے. فرض نمازیں چھوڑ دیتے میرے بھائی، فرض نمازیں چھوڑ دیتے. اسی لیے آپ دیکھیے گلی گلی مار کھا رہے ہیں. پھر اب کریں کیا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ. اطاعت اللہ اس کے نبی کی کامیابی اسی میں ہے انشاءاللہ. آئیے پھر مسجدوں کی طرف، اولاد کو لائیے مسجدوں کی طرف، بیوی بچوں کو تعلیم دیجیے قرآن حدیث کی، خود سیکھیے قرآن حدیث. صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، خدیجہ و عائشہ، فاطمہ، حسن حسین رضوان اللہ تعالی اجمعین کیسا عمل کرتے تھے؟ ان کی نمازیں کیسی تھی؟ ان کی زکوٰۃ کیسی تھی؟ ان کا قرآن حدیث کا پڑھنا کیسا تھا؟ ان کا دین پھیلانا کیسا تھا؟ کیسی محنتیں تھی؟ پھر سے پڑھنے کا وقت ہے میرے بھائی، پھر سے اپنے آپ کو یاد دلانا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ. اور اطاعت کرو اللہ اس کے نبی کی، اصل کامیابی اسی میں ہے. لوٹ آنا ہے مسجدوں کی طرف اور اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پھیلانا ہے، نافذ کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ رسول اللہ اور صحابہ کی طرح. آج غیر پوچھ رہی الیاس بھائی، کسان خودکشی کر رہی، بچے کی نوکری چلے گئی، کمپنی بند ہو جا رہی، کیا کرنا؟ میں کہتا ہوں پہلے سود ختم کرنا، انٹریسٹ ختم کرنا، بیاج بٹا ختم کرنا، اور زکوٰۃ لے کر آنا، اور اسلامک بینکنگ فائدے میں بھی ساتھ، نقصان میں بھی ساتھ لے کر آنا. ٹی وی پہ پوچھتے ہیں بچیوں کی حفاظت کے لیے کیا کرنا؟ لڑکا لڑکیوں کو الگ الگ رکھنا، عمر ہوتے ہی شادی کر دینا، عمر ہوتے ہی شادی کر دینا، نکاح کر دینا. لڑکے کو نظر نیچی رکھو بولنا، لڑکیوں کو حجاب پہنانا، یہ قرآن حدیث بھی کہتی ہے، دوسرے مذہب کی کتاب بھی کہتی ہے حجاب پہنانا. اور اس کے بعد اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی پر ہاتھ ڈالے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے، اس کی عزت تار تار کرے، چورستے پہ لا کے اس کی گردن اڑا دینا. یہ قانون لائیے جب ہر بچی بچے گی. جب تک اللہ کا قانون نہیں، حفاظت نہیں. آج غیر قوم پریشان ہے، ہماری طرف دیکھ رہی ہے. ہمیں انشاءاللہ اس ملک اور دنیا کو بچانا ہے انشاءاللہ. ہر بربادی سے نکالنا ہے انشاءاللہ، ہر تکلیف ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اور وہ کب ہوگا؟ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رہے تو ہوگا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ کوشش. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کا، دماغ کا، روح کا، زندگی کا، ملک کا، دنیا کا، آخرت کا سکون، سلامتی، عافیت، حفاظت، ترقی اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں. کہیں اور نہیں. امریکہ کو نصیب نہیں ہوئی، امریکہ پریشان ہے، بچیوں کی حفاظت نہیں کر سک رہا. اسلام پرفیکٹ سلیوشن دیتا ہے، الحمدللہ مکمل سلیوشن دیتا ہے. تو بھائیو بزرگوں دوستو، اگر ہماری ذلت کو عزت میں بدلنا ہے، بحرانگی کو سلامتی میں بدلنا ہے، پستی کو
तरक्की में बदलना है, गरीबी को अमीरी में बदलना है, और जो नीचे है ऊपर आना है, तो फिर मस्जिदों को आना है इंशाअल्लाह, उलमा के पास बैठना है इंशाअल्लाह, कुरान हदीस सीखना है इंशाअल्लाह, अपनी औलाद को लेकर आना है इंशाअल्लाह, अपनी बीवियों को उठाना है इंशाअल्लाह। घर में दीन आएगा, कुरान हदीस खोलेंगे, नमाज को ठहरेंगे, अल्लाह की रहमतें आज भी बरसने तैयार है, आज भी बरसने तैयार है। क्या हम ये अमल करने तैयार हैं? क्या लोगों को तौहीद की दावत देने तैयार हैं? क्या लोगों को शिर्क से रोकने तैयार हैं? इस पर डट जाइए। अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, अल्लाह की इबादत, वला नुश्रिक बिही शैअन, उसके साथ शिर्क नहीं। देखिए आप अल्लाह की मदद शुरू। ऐ अनस मेरे बच्चे, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया हम अल्लाह के तौहीद की हिफाजत करेंगे, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह, हमारी जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसके लिए वक्त, पैसा, टैलेंट, जहन, काबिलियत निकालना पड़ेगा, निकालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आज भी हम पर रहम करने तैयार है। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा, अल्लाह ज़र्रा बराबर जुल्म करने वाले नहीं। आप पलटिए अल्लाह की तरफ, अल्लाह की रहमतें बरसने तैयार है इंशाअल्लाह, आज भी तैयार है। आज भी अगर हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह सहाबा की तरह नमाजी बना दे, ज़कात देने वाला बना दे, तौहीद और सुन्नत वाला बना दे, दाई बना दे, दीन फैलाने वाला बना दे। हमारे बच्चों को डॉक्टर बना दे तो दाई बना दे, इंजीनियर बना दे तो दाई बना दे। हमारी बच्ची MBA करी तो दावा का कोर्स भी करे। अल्लाह हमें कुरान हदीस फैलाने वाला बना दे, शिर्क बिदअत ख़त्म करने वाला बना दे, इस्लामी शरिया को लागू करने वाला बना दे। रसूलुल्लाह और सहाबा के लिए अल्लाह ने जो फैसला किया, रब्बुल आलमीन हमारे लिए वैसे फैसले फरमा दे। दोनों जहां में कामयाबी नसीब फरमा दे, और अल्लाह हर किस्म की जिल्लत, परेशानी, तकलीफ, बीमारी, बहरानगी तमाम मुसलमानों से, हमारे प्यारे मुल्क से, दुनिया से अल्लाह ख़त्म फरमाए। अल्लाह ज़ालिमीन को हिदायत दे दे, अल्लाह ज़ालिमीन को इस्लाम की तरफ फेर दे। और अगर इस्लाम के लिए सज़ावार नहीं है, हिदायत के काबिल नहीं है, अल्लाह ताला जल्द से जल्द बुला ले रब्बुल आलमीन, दुनिया को उनसे पाक कर दे और हम सब की हिफाजत फरमा दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।